بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین، آج کی ہماری ویڈیو میں ہم بات کریں گے واقعہ معراج کے بارے میں۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت نشانی ہے۔ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرواتے ہیں۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان نہ کرو، میری حمد و تسبیح بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ میری فرمان برداری کا کلا اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل علیہ السلام، میرا یہ پیغام میکائیل علیہ السلام کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دیں۔ اسرافیل علیہ السلام سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے سور کو موقوف کر دیں۔ اسرائیل علیہ السلام سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روح کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لیں۔ حکم ربی ہوا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ، اور جبرائیل علیہ السلام جا کر ایسی سواری میسر کی جو آج تک کسی شہنشاہ کو میسر نہ ہوئی۔ ماہ رجب کی 27ویں رات کتنی پرکیف رات ہے۔ نصف رات ہونے کو ہے کہ یکایک آسمانی دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کو سمیٹتے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں کہ اگر اٹھایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے کہ اے جبرائیل علیہ السلام، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لو، تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی وجہ سے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے قدموں کو چوما، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور دریافت کرتے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام کیسے آنا ہوا، اور عرض کرتے ہیں کہ خدائے بزرگ و برتر کی جانب سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تشریف لے چلیے کہ زمین سے آسمان تک مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر پر جانے کی تیاری کی، اور اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو چاک کیا اور دل کو دھویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی شاندار لباس پہنایا گیا۔ یہ لباس حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ 40,000 ملائکہ ان کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی چادر پہنائی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب سنبھال لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام تھام لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام قصبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے، اور فضا درود پاک سے گونج اٹھی، اور درود پاک کی فضا میں سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ نوریوں کی یہ نوری بارات اور سرسبز و شاداب وادیوں میں سے سفر کرتے ہوئے وادی بسا میں پہنچتی ہے، جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اتر کر فرماتے ہیں کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرخ ٹیلے کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا۔ 1,24,000 انبیاء استقبال کے لیے بے قرار اور بے چین کھڑے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے اور اس پتھر میں انگلی مار کر سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں، قدسی سلام دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں اور تمام انبیاء صف در صف انتظار میں کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرماتے ہیں۔ تمام انبیاء کی موجودگی میں 2 رکعت نفل ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سرہم کیے ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری محلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر آسمان میں لایا گیا ہے۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں پر نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں پر براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو درباران نے کہا، کون ہے؟ آپ نے کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو پھر دربار نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دربار نے کہا، مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت یحییٰ نے خوش آمدید کہا، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اور چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں قلب قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں محلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے اذن طلب کیا ہے کہ اے اللہ، تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں، اور جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ سدرہ پر جمع ہو گئے اور جمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سدرہ کو ڈھانک لیا گیا۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے تھے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں تو اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات میرے پر کو جلا دیں گے اور میرے مقام کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت و عظمت کا اندازہ کیجئے کہ جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائیں اور روح الامین کی حد ختم ہو جائے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر سکے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ پیغمبر اسلام
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریم الہی میں پہنچے اور عین عالم بیداری میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرب سے مشرف ہوئے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب سے نوازا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات ایک طویل سفر کر کے زمین پر تشریف لائے تو کارخانہ عالم بحکم الہی پھر سے چلنے لگا۔ ہر شے از سر نو مراحل کو طے کرنے لگی۔ چاند سورج اپنی منازل طے کرنے لگے، حرارت و ٹھنڈک اپنے درجات طے کرنے لگی۔ غرض یہ کہ جو جو چیزیں سکون میں آ گئی تھی مائل بحرکت ہونے لگی۔ بستر مبارک کی حرارت اپنے درجات طے کرنے لگی، حجرہ مبارک کی زنجیر ہلنے لگی۔ معزز سامعین، آپ سب کو شب معراج بہت بہت مبارک ہو۔ کثرت سے درود پاک پڑھیے اور سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ذرا آپا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔